اب اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، تو اس میں ڈرنے کا تو کوئی، پھر ڈریں کیوں بھائی؟ جب اللہ رحم کرنے والا ہے، کیسی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا، دستور بنتا ہے، آئین بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی، کیا خیال ہے؟ جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی، بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے، سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا، تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا، اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا، ایک لا، کہ کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا۔ تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم۔ اب یہ دستور، اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا۔ عجیب دیکھو، یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے، خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے، میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا۔ یہ تعبیرات ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے، سب سے پہلی چیز بنائی قلم، اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر، یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دی۔ کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا۔ کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا۔ اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب۔ رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب۔ تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ یعفو مٹا دیتا ہوں۔ ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں۔ زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر، یعنی بغیر وجہ کے۔ اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا؟ آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب، توبہ کو واجب کر لیا۔ 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی۔ یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا، بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی۔ بات مکمل ہو گئی، اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف، ختم ہو گئی بھائی۔ ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم۔ آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی۔ اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی؟ اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی؟ اور کون ہے
اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں, یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے, اب آ رہا ہے, اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں, یہ کیا بات ہو گئی. ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو, اے اللہ یہ کیا, یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ, اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے, قوم چھوڑے گی؟ بولے گا بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں, قوم یہی بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ایسے کیسے معاف کر دیں, کیا خیال ہے بھائی. یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں, بہت سارے کیسز چل رہے ہوں, وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو, تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ, تھک گیا ہو گناہ کر کر کے, اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج, ختم, اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے, معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ, کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے, مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا, یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا, اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا, صحیح ہے نا, اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی, سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا, تو ایک راہب کے پاس گیا, ایک بزرگ کے پاس گیا, کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار, 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا, ٹھیک ہے نا, 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا, بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی, اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرو. وہ عالم تھے نا, علم تھا ان کے پاس, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی, اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یغفر لمن یشاء, میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سیلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا, اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے, یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے, آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی, تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی, جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی, بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے, صرف کلمہ پڑھو, پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے, حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں.
देखो नई गाड़ी का एक्सीलरेटर जैसे तेज होगा ना, ब्रेकें भी क्या होंगी, क्या हो गया भाई, नई गाड़ी का एक्सीलरेटर ऐसा होता है कि इधर इशारा किया, पांव रखा और जू करके भागी, तो ब्रेक भी जरा सी आप इशारा चाहिए ब्रेक को, एकदम ठा करके रुकेगी। क्या ख्याल है, उलट जाएगी मगर चलेगी नहीं आगे। आसाब मजबूत होते हैं इंसान के जवानी में। जैसे रगबत हो रही है ना गुनाह की तरफ, तो अगर वो बर्दाश्त करके बचना चाहेगा, ऐसे ही ब्रेकें भी क्या होंगी, बोलो भाई, मजबूत। और पुरानी गाड़ी में क्या होता है, पूरा एक्सीलेटर पे पांव रख के खड़े हो जाओ, फिर वो डुक 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 करके चलेगी आगे, जिस तरफ आप जाना चाह रहे हो उधर जाएगी, सोचेगी पहले जाना है कि नहीं जाना है भाई, जाएगी, ढक 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 आवाज आएगी, शोर ज्यादा मचाएगी, काम कम करेगी, शोर बहुत मचाएगी, हाँ आवाजें आ रही हैं, आदमी कहेगा पता नहीं शायद मैं नाइट राइडर में बैठा हुआ हूं, फिर वो इतनी आराम आराम से पिकअप पकड़ेगी, फिर जब आपने ब्रेक लगाई 5-10 को भेड़ते हुए 25-30 तो बंदे मारेगी आगे जाके। मैंने एक दफा पुरानी गाड़ी खरीदी, तो मुझे पहले तजर्बा नहीं था कि किस तरह से टोपियां कराई जाती हैं, तो वो मैंने कहा चलो हाथ साफ करने के लिए अच्छी है। तो मैं जब वो ड्राइवर जो बेच रहे थे ना गाड़ी, उनके साथ साइड पे बैठा, अच्छा मैं गाड़ी चलाने के लिए बैठा, मैंने कहा चेक करूं, तो वो एक्सीलेटर का यही हाल था जो मैंने आपको बताया। उन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए गाड़ी की तारीफ, ये गाड़ी 78 करोला है, 78 करोला जो है ना, सारी टैक्सियों में यही चल रही है, 78 करोला नाम था भाई 78 करोला का। हमने कहा चलो यार मैं 75 का हूं तो 78 की फिर भी हमसे तो नहीं है, तो हमने कहा हाथ साफ करने के लिए अच्छी है। अब हम जब बैठे तो उसमें अजीब अजीब चीजें आ रही हैं, तो मैंने जब सबसे ज्यादा जब मुझे धचका लगा ना, ब्रेक लगाई तो नहीं लगी, तो उन्होंने कहा इसकी ब्रेक 3-4 दफा लगाएंगे तो लगेगी 3-4 दफा लगाएंगे तो लगेगी। मैंने कहा कोई बंदा सामने आ गया तो ये गाड़ी में लिख के लगाऊं मैं आगे कि तीसरी दफा में लगेगी, भाई आप इतना फासला गाड़ी से रखें कि तीसरी दफा में आप यानी टक्कर हुई तो आपकी जिम्मेदारी। मैंने कहा आगे इस पे क्या लगा दो, बोर्ड लगा दो कि भाई ये तीसरी दफा में लगेगी। मैंने कहा ले पकड़ भाई अपनी गाड़ी, ये 78 करो, हम 75 के इससे अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्या ख्याल है, हम 75 के इससे अल्लाह का, हमारी फिर भी पहली दफा में लग जाती है ब्रेक। तो इंसान की उम्र, मकसद बूढ़ों का मजाक उड़ाना हरगिज नहीं है, लेकिन एक हकीकत है कि जब इंसान की उम्र ज्यादा होती है तो उसकी में अंदर ख्वाहिशात तो कम होती हैं, लेकिन अगर किसी तरफ उसका दिल माइल हो गया तो ब्रेक नहीं लगी, उसमें आसाबी कुव्वत नहीं होती, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को। इसी वजह से वो अगर बदनजरी जवानी में नहीं छूटी तो बुढ़ापे में नहीं छूटती। जवानी में आप कंजूस थे तो बुढ़ापे में सखी नहीं हो सकते, ये दिमाग में रखो, ठीक है ना। जवानी में आपने अच्छे काम नहीं किए तो बुढ़ापे में अब तीर नहीं मारो। ये जो बूढ़े हमें मस्जिदों में नजर आते हैं या अच्छे काम करते हुए, ये वो होते हैं जिन्होंने जवानी अच्छी गुजारी होती है। बुढ़ापे में फिल्में देखने का शौक बढ़ता है, याद रखो। बूढ़ों में जो इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखने का रुझान है वो ज्यादा है उन बूढ़ों में जिनको जवानी में ये चस्के लग चुके थे। हालांकि उनको वो लज्जत नहीं आती, वो मजा नहीं आता, मगर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जिसने जवानी में कंट्रोल करके छोड़ दी, बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा उसका। तो ब्रेक जो है ना, जैसे आपका एक्सीलरेटर तेज है तो ब्रेकें भी अभी क्या हैं, मजबूत हैं। तो याद रखो, इसी तरह गैर मुस्लिम वो उसको अय्याशी नजर आती है कुफ्र में, लेकिन इस्लाम लाने वाले भी क्या होते हैं, जवान ही होते हैं ज्यादातर। जवानों को अय्याशी भी, लेकिन वो छोड़ देते हैं, बर्दाश्त करते हैं सब। बुढ़ापे में इस्लाम बहुत आसान है, मगर बूढ़ों में इस्लाम का रेशो खत्म तो नहीं है लेकिन बहुत कम है, वो नहीं आते। वो कहते हैं छोड़ो यार, एक जिंदगी गुजारने बस। हालांकि उनको पता है कि हम गलत मजहब पे थे, क्या जा रहा है कलमा पढ़ने में भाई। अब आपको तो अब सारी जिंदगी नमाज कभी नहीं, हम कहेंगे हज भी अब इस बुढ़ापे में फर्ज नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना है, कलमा पढ़ना है, 5 टाइम नमाजें शुरू कर देनी है। रमजान के रोजों में भी रियायत हो गई है कि जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो वो फिदिया भी दे सकता है। कुछ भी नहीं करना, कलमा पढ़ना है और इसी घर में रह लो। ये थोड़ी कह रहे खानदान को छोड़ के जाओ, लेकिन एक कलमा जबान से नहीं निकले, वो कुव्वत फैसला खत्म हो गई, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, जरा सी भी मुखालफत बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रही। तो इसलिए इस उम्मीद पर कि अल्लाह 99 साल में तौबा कबूल करता है, 99 का इंतजार मत करो। और एक बात ये भी रखो कि तौबा तो कबूल होगी, मगर वो मकाम नहीं मिलेगा जो उस शख्स का है जो शुरू से दीन पे चलता आ रहा है। समझ में आ रही है बात, जो शुरू से दीन, क्योंकि वो कई साल से नमाज पर है, तो वो इतना आगे जा चुका है कि अब आपने ट्रैक चेंज कर तो दिया, जहन्नम वाला ट्रैक नहीं अब जन्नत वाला है, लेकिन वो बहुत आगे जा चुका है और आप उससे बहुत पीछे, वहां तक अब वो निकल गए आगे। तभी कुरान में आता है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, कुछ लोग अहले जन्नत में से होंगे और कुछ साबिकीन में से होंगे जो जन्नत में भी बहुत आगे जा चुके होंगे।
تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل, جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی. تو توبہ تو سب کی قبول ہے, 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں, جہنم میں نہیں جاؤ گے, لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں, ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے, میں تو چھوٹا تھا اس وقت, وہ ان کی عمر 25 سال تھی, انہوں نے توبہ کی, دین پر آ گئے, اب تک قائم ہے الحمدللہ. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی, اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے, 15 سے لے کے 25, بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں. اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا, کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے, آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہو سکتا ہے. جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا, واقعہ میں اکثر سناتا ہوں, زندگی گانوں میں گزاری, تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری, گانے گاتا رہا میں, اچھی آواز تھی میری, تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی, اب جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے, لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے, تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں گا. کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے, تو ان کی تلافی ہوتی ہے, یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے, نہیں تو چلو جنت میں مل گئی, بڑی بات ہے یار, 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے, وہ درجات نہ ملے, جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا, اور کیا, ایک آدھ حور بھی مل گئی, کیا خیال ہے, ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے, بہت اچھا سودا ہے یہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے. یہ جو بات تھی ادھوری رہ گئی ہے کہ جب اللہ رحمت ہے اس میں اتنی, تو ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ تو اصل میں اللہ اپنے آپ سے نہیں ڈراتا, اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے کہ جو اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, وہ معاف کرے گا, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ سے آگے کراس کرو گے تو پھر اس کا غضب جوش, کیونکہ غضب ختم نہیں ہوا ہے اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. یخشون ربہم بالغیب, جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. کیا مطلب؟ رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں, گناہ سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں رب سے محبت کرنے کا, دیکھو ایک چیز کا خوب خیال کرو, اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا. یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی, حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی. اللہ کا بڑا فضل ہے, مجھے عادت ہے کبھی کبھار, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں, جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے, دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے. یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے, تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن, وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو. تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں, اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے, دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے, نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا, اس کی زندگی بن جاتی ہے. ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا, بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں, فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ ہوتا ہے نا, ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا, فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے, اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیے انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی, بولو نا بھائی, نہیں ہے. مشکل بھی اور سب سے بڑی. بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب, اللہ سے تعلق, اللہ سے محبت, اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے, میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں, حتیٰ کہ روزے, زکوٰۃ, نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے.
ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا، فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا. فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا. کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا. ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا. تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا. ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ، کچھ بھی فرما دیتے. لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا گورنمنٹ کی طرف سے، فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا. لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے. ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا. سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا. آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو؟ روزہ کتنا مشکل ہے. صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو. بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا. صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت. اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل. نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو، ادھر بھی ڈالا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا. اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی. بولو، دعا پڑھنا بہت آسان ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو
سخی بھی ہو, کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی. اگر وہ غیرت مند ہوگا تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے, تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو, میں سب دے دوں گا, تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے, مانگتے ہی رہو گے مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں, وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس, آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے, کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم, اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو, کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا, جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے, مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے, 10 روپے, 20 روپے, 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے, دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے, وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا, چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے سب 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب. 9 کھرب نہیں, سوری غلطی ہو گئی, یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں. ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 کھرب روپے کی, یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی, جو بھی لاٹری جنہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے, کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا. نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں. 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا, ٹھیک ہے نا, اب لاکھ سے تھوڑا سا اوپر ہو. اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے. اس نے کہا یہ کروں گا, دکانیں بناؤں گا, یہ کروں گا, ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا, 1 کروڑ تک پہنچا, 1.5 کروڑ تک, 2 کروڑ تک, 3 کروڑ تک. 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی؟ اتنی دکانیں لے لوں گا, بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے 5 کروڑ جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا. اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا. یہ سننا تھا ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی. تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے 99999. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک بولو دے دی ہے. یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں, جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو, میرے دربار میں پیش کر دو, میں دوں گا. جو مانگو گے بولو بھائی دوں گا. اب جس کو اس پر یقین ہے نا اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں. وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی. عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا. تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ